السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سجاد رشید اور آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے آبنائے ہرمز، یہ جو پوری دنیا میں ایک رولہ بنا ہوا ہے۔ آبنائے ہرمز ہے کیا؟ اگر یہ بند ہوتی ہے تو پوری دنیا میں انرجی کرائسس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ آبنائے ہرمز ہے کیا چیز، آبنائے ہرمز سے کون کون سے ممالک کے راستے گزرتے ہیں، کون کون سے ممالک کی ٹریڈ آبنائے ہرمز سے ہوتی ہے، جس سے اگر یہ بند ہو جائے تو ان ممالک میں کرائسس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کو اس بارے میں بھی بتائیں گے کہ امریکہ کو جنگ جیتنے سے زیادہ اب آبنائے ہرمز پر قبضہ کرنے کی فکر کیوں لگی ہوئی ہے۔ اب امریکہ یہ نہیں سوچ رہا کہ میں جنگ ہار چکا ہوں یا جنگ میں مذاکرات ہو رہے ہیں، اب اسے یہ فکر ہے کہ میں آبنائے ہرمز پر قبضہ کیسے جماؤں، اور اس نے قبضہ جمانا شروع کر بھی دیا۔ اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے امریکہ اس کو بند کر کے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس کے اوپر چین کا بھی ایک ریئیکشن آیا ہے۔ چین نے بھی ایک بیان دیا ہے کہ اگر امریکہ آبنائے ہرمز بند کرتا ہے تو ہمارا کیا ریئیکشن ہوگا، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ آبنائے ہرمز بند کرنے جا رہا ہے، اور اس پر اس نے کام شروع بھی کر دیا ہے، اور اب خبریں آ رہی ہیں کہ اس نے کافی حد تک آبنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے، اس کے اوپر ناکہ بندی لگا دی ہے۔ اور ٹرمپ کا یہ بھی دعویٰ آ رہا ہے کہ میں نے ایران کے جہاز بھی تباہ کر دیے ہیں۔ آگے جا کے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کتنے جہاز اس نے تباہ کیے ہیں۔ اب ناظرین، مسئلہ یہ ہے کہ آبنائے ہرمز اگر امریکہ بند کرتا ہے تو جو اثر دنیا پر تو پڑے گا ہی پڑے گا، لیکن پاکستان میں مہنگائی کا جن بوتل سے پھر باہر آ جائے گا۔ پاکستان میں ایک دفعہ پھر مہنگائی ہو جائے گی۔ پاکستان میں پہلے ہی مہنگائی ہے، آئل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ بجلی کی قیمت بھی بڑھا دی گئی ہے۔ اب تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو گئی ہے۔ پاکستان کے پہلے چھوٹے چھوٹے شہروں میں ہوتی تھی، لیکن اب بڑے بڑے شہروں میں بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ رات کے 2 3 4 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی، اور مچھروں نے تو برا ہی حال کیا ہوا ہے۔ اب اگر امریکہ آبنائے ہرمز بند کرتا ہے تو پوری دنیا جو ہے وہ امریکہ کو انرجی کرائسس کا ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے، اور امریکہ اس طرح پوری دنیا سے علیحدہ ہوتا جا رہا ہے اور وہ اپنے اتحادی اس حرکت کی وجہ سے کھوتا جا رہا ہے۔ امریکہ کا دعویٰ آ رہا ہے کہ اس نے ایران کے 158 جہاز جو ہیں وہ تہس نہس کر دیے ہیں، اور اس کو سمندر کی تہہ میں پہنچا دیا ہے۔ تو ناظرین، اس کے اوپر ایک ایران کا بھی بیان آ رہا ہے۔ اب ایران نے بیان دیا ہے کہ ایران کی اسلامی انقلاب گارڈ کور یعنی IRGC نے اس پر سخت رد عمل دینے کا عندیہ دیا ہے، جس سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ ہے۔ امریکہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ جنگ بندی کی پاسداری کر رہا ہے، لیکن آبنائے ہرمز پر ناکہ بندی لگانا یہ ایک خود جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے۔ پہلے امریکہ، یہ جو دنیا میں کرائسس تھا اور جنگ کی وجہ تھی، اور ایران نے آبنائے ہرمز بند کی ہوئی، تو امریکہ ایران کو قصوروار ٹھہرا رہا تھا کہ جو دنیا میں کرائسس ہیں، یہ جو دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اس کا ذمہ دار ایران ہے۔ اور اب امریکہ خود آبنائے ہرمز بند کرنے کے چکر میں ہے۔ جیسے ہی امریکہ نے ناکہ بندی شروع کی ہے، ادھر عالمی دنیا میں تیل کی منڈیوں میں پھر ہلچل مچ گئی ہے۔ تیل کی قیمت پھر سے $100 فی بیرل سے تجاوز کر گئی ہے۔ دوسری طرف مذہبی اور سیاسی محاذ پر بھی تناؤ بڑھ رہا ہے۔ پوپ لیو نے کہا ہے کہ وہ کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے اور اپنی رائے کا اظہار جاری رکھیں گے، کیونکہ پوپ نے بھی صدر ٹرمپ کے اوپر تنقید کی تھی کہ جو یہ قتل عام ہو رہا ہے، یہ جو بے قصور لوگ مارے جا رہے ہیں، یہ کسی مذہب میں یا انسانیت کے طور پر بھی دیکھا جائے تو یہ کسی حال میں بھی یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن امریکہ کا دعویٰ ہے کہ آبنائے ہرمز کو بند کرنے سے ایران پر دباؤ بڑھے گا، اس میں اس کی اکانومی نیچے جائے گی، اور اس نے جو جنگی ماحول بنایا ہوا ہے اس سے وہ پیچھے ہٹے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایران کے اوپر معاشی دباؤ بڑھے گا یا عرب ممالک پر دباؤ بڑھے گا، باقی دنیا پر بھی دباؤ بڑھے گا، تو کیا امریکہ یہ بندش کر سکتا ہے؟ چین کا کیا بیان آیا ہے؟ چین کے بیان سے پہلے آپ کو ایک اور بات بتاتے ہیں کہ یہ آبنائے ہرمز اتنا امپورٹنٹ ہے کیوں، امریکہ کیوں یہ بند کرنا چاہتا ہے، کیوں پوری دنیا کی تنقید کا نشانہ بننا چاہتا ہے۔ اصل میں امریکہ اپنا تیل بیچنا چاہتا ہے، کیونکہ اب امریکہ کے پاس وسیع تعداد میں تیل ہے۔ اس کے اپنے ملک میں بھی کافی تعداد میں تیل نکل رہا تھا، اور اب اس نے جب وینزویلا پہ حملہ کیا اور اس کا تیل بھی اپنے قبضے میں کر لیا، امریکہ کے پاس بہت ساری تعداد میں تیل ہے اور بہت کوانٹٹی میں تیل ہے جسے وہ بیچنا چاہتا ہے۔ اور تیل کی سب بڑی دکانیں آبنائے ہرمز کے پاس ہیں۔ قطر ہو گیا، عمان ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، UAE ہو گیا، ایران ہو گیا، اور اسی طرح اگر جاپان کو دیکھا جائے، یورپ کو دیکھا جائے، بھارت کو دیکھا جائے، اور پاکستان کو اگر دیکھا جائے، جب ان کو تیل کی ضرورت ہوتی ہے تو جب یہ تیل منگواتے ہیں تو یہ سارا تیل آبنائے ہرمز سے ہی گزر کے آتا ہے۔ تقریباً دنیا کا 20% تیل آبنائے ہرمز سے گزرتا ہے۔ تیل کے علاوہ بھی ٹریڈ ہوتی ہے، تیل کے علاوہ بھی تجارت ہوتی ہے، وہ بھی اس کے بھی جہاز آبنائے ہرمز سے گزرتے ہیں۔ یہ افریقن ممالک ہیں، سارے اسی سے تیل لیتے ہیں۔ اب امریکہ نے وینزویلا پر بھی حملہ کر کے اس کے تیل کے ذخائر بھی اپنے قبضے میں کر لیے ہیں۔ تو اب امریکہ اسی لیے آبنائے ہرمز کو بند کرنا چاہ رہا ہے، آبنائے ہرمز پہ ناکہ بندی لگانا چاہ رہا ہے، تاکہ وہ اپنا تیل بیچ کے اپنی دکان کو چمکا سکے۔ تو ناظرین، اب جو چینی وزیر دفاع ہیں، ان کا آبنائے ہرمز کے اوپر ناکہ بندی کے اوپر ایک بیان آیا ہے، وہ بھی آپ سے
شیئر کرتے ہیں وہ بھی آپ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ ناظرین پہلے آپ سے بات کرتے ہیں کہ چین کے جو وزیر خارجہ کا بیان آیا ہے اس نے کیا کہا، اس کے اوپر آپ سے بات کرتے ہیں۔ چین کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے 13 اپریل 2026 کو کہا، آبنائے ہرمز کی سلامتی، استحکام اور بلا رکاوٹ گزرگاہ عالمی برادری کے مشترکہ مفاد میں ہے۔ چین نے تمام فریقین سے پرسکون رہنے اور تحمل کا مطالبہ کیا ہے اور کہا کہ تنازعات سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل ہو۔ کیونکہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ چین کبھی بھی ایسی جنگوں میں نہیں کودتا، اس کا جو مین فوکس ہوتا ہے وہ تجارت پہ ہوتا ہے، اس کا جو مین فوکس ہوتا ہے وہ اپنے ملک کی اکانومی کو بڑھانا ہوتا ہے، اس کا جو مین فوکس ہوتا ہے اپنے ملک کی غریب عوام کو سطح غربت سے نکالنا ہوتا ہے۔ تو وہ اس طرح کی جنگوں میں پڑتا ہی نہیں ہے، اسی لیے وہ دونوں پارٹیز کو، جو دونوں ممالک کو صبر تحمل سے اور ڈائلاگ سے معاملات حل کرنے کی یقین دہانی کرا رہا ہے۔ اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ جو اسلام آباد میں ڈائلاگ شروع ہوئے ہیں اس میں پاکستان کا اچھا کردار ہے، اور یہ دونوں ممالک کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ دیرینہ جو ان کی دشمنی ہے وہ ڈائلاگ کے ذریعے ختم کی جائے۔ اسی طرح ناظرین جو چین کے وزیر دفاع ہیں ان کا بھی بیان آیا ہے، وہ بھی آپ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ چینی وزیر دفاع ایڈمرل ڈونگ جن نے خبردار کیا، ہمارے جہاز آبنائے ہرمز سے آ جا رہے ہیں، کیونکہ چائنا جو ہے زیادہ تر ٹریڈ ہی ایران سے کرتا ہے اور اس کے زیادہ تر جہاز آبنائے ہرمز سے ہی گزرتے ہیں۔ تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری ایران سے ٹریڈ چل رہی ہے اور ہمارے جہاز فریلی آ جا رہے ہیں۔ ایران سے ہمارے تجارتی اور توانائی کے معاہدے ہیں، ہم ان کا احترام کریں گے اور توقع رکھتے ہیں کہ دوسرے ممالک بھی اس کا احترام کریں اور ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ ناظرین اگر اس بیان کو دیکھا جائے تو یہ کھلم کھلا دھمکی ہے امریکہ کو وہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ ہمارے معاملات میں دخل اندازی کریں گے تو ہم بھی پھر آپ کے معاملات میں دخل اندازی کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ان دونوں میں پھر جنگ بھی چھڑ سکتی ہے کیونکہ دونوں سپر پاور ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا امریکہ اتنی جرأت کر سکتا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز بند کر دے، اس کے اوپر ناکہ بندی کر دے، وہ چین کی مخالفت اپنے مول لے لے، وہ یورپ کی مخالفت اپنے مول لے لے اور وہ روس کی مخالفت اپنے مول لے لے۔ اسی طرح بھارت کا بھی اسے سامنا کرنا پڑے گا اور پاکستان کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ ان دونوں ممالک سے اس کے اچھے تعلقات بھی ہیں۔ لگتا نہیں ہے کہ یہ زیادہ دیر تک ناکہ بندی ہو سکے گی، اور ہم یہ بھی امید کر رہے ہیں کہ پاکستان میں مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہو۔ یہ خبریں آ رہی ہیں اور یہ اچھی خبریں ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ امریکہ اپنا تیل بیچنا چاہتا ہے، اور اس نے یہ بھی بیان دیا ہے کہ اگر روس کو اور چائنا کو تیل چاہیے تو وہ اپنے خالی جہاز لے آئے اور امریکہ سے بھر کے لے جائے۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کیوں آبنائے ہرمز پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی دکان چلانا چاہتا ہے۔ ناظرین انصاف میں اور انصاف تنازعات میں عرب ممالک رول گئے ہیں۔ امریکہ نے پہلے ان سے دفاعی معاہدہ کیا، ان سے پیسے بٹورے کہ ہم آپ کو دفاع مہیا کریں گے۔ اس نے قطر کے ساتھ، اس نے UAE کے ساتھ، اس نے سعودی عرب کے ساتھ بھی اس کا کافی ٹائم تک دفاعی معاہدہ رہا ہے۔ اس طرح اس نے ان سے پیسے بنائے، ان سے جب اب دفاع کا وقت آیا تو ایران نے سب ممالک کو تہس نہس کر دیا اور وہ کوئی امریکہ نے ان کو پروٹیکشن مہیا نہیں کی۔ ناظرین سعودی عرب کو تو پہلے ہی نظر آ گیا تھا کہ امریکہ کے ساتھ دفاعی معاہدہ جو ہے یہ کام نہیں آئے گا، اس لیے اس نے پاکستان کے ساتھ پہلے ہی دفاعی معاہدہ کر لیا ہے، اور اب خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان نے اپنے فوجی دستے اور کچھ جنگی جہاز بھی سعودی عرب میں بھیج دیے ہیں۔ اب ناظرین پاکستان نے بھی اپنے دفاعی دستے اور جنگی جہاز سعودی عرب میں بھیج دیے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ ہے۔ اب اگر دوبارہ جنگ شروع ہوتی ہے امریکہ اور ایران کے درمیان، اور ایران سعودی عرب کے اوپر حملہ کرتا ہے اور سعودی عرب میں جو امریکی اڈے ہیں ان کے اوپر حملہ کرتا ہے، تو آگے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا پھر کیا ری ایکشن آتا ہے، کیونکہ اب سعودی عرب پاکستان کی حفاظت میں ہے، اس کا جو دفاعی معاہدہ وہ پاکستان کے ساتھ ہے۔ آگے پاکستان کیا کرتا ہے اس کے اوپر ہم نظر رکھیں گے۔ اب ناظرین دیکھتے ہیں کہ امریکہ کتنی دیر تک آبنائے ہرمز بند کر پاتا ہے، چین کو اس راستے سے روک پاتا ہے یا نہیں۔ اگر چین کو روکتا ہے تو کیا امریکہ اور چائنا کی جنگ شروع ہو جائے گی؟ اس سب پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو ساری تفصیلات تھی آبنائے ہرمز کے بارے میں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ امریکہ کیوں بند کرنا چاہ رہا ہے اور اس راستے سے کس ملک کو نقصان ہے۔ امریکہ اس لیے بند کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ اپنا تیل بیچنا چاہتا ہے۔ یہ جو وسطی ایشیا کے ممالک ہیں ان سب میں وہ اپنا تیل بیچنا چاہتا ہے، اور اس نے دعوت بھی دی ہے کہ اپنے خالی جہاز لے ہیں اور امریکہ سے بھر کے لے جائیں۔ امریکہ اس وقت اپنے اکانومی جو ہے وہ مضبوط کرنا چاہ رہا ہے، اپنا تیل بیچنا چاہ رہا ہے، کیونکہ اب اس کے پاس تیل کے وسیع ذخائر ہیں۔ اس نے وینیزویلا پر جب سے حملہ کیا ہے اس کے تیل بھی اس کے پاس آ گئے ہیں، تو اب وہ چاہتا ہے کہ یہ آبنائے ہرمز کے اوپر ناکہ بندی کر کے اسے مکمل طور پر بند کر کے یا ٹیکس وصول کے ذریعے یہاں سے بھی پیسے بنائے جائیں اور میں یورپ کو، روس کو، چائنا کو، بھارت کو، پاکستان کو اپنا تیل بیچوں اور اس طرح ایران کو کمزور کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، واچ کریں، اور ناظرین اپنی رائے کا جو اظہار ہے وہ کمنٹس میں ضرور دیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ پاکستان کی عوام کیا سوچ رہی ہے اس جنگ کے بارے میں، پاکستان کی عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے۔
تو آپ سے درخواست ہے کہ اپنی رائے ضرور دیں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ جڑا رہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.